إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم سامعین، قرآن مجید کی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرو. اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو. فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس پہ اللہ نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ تمہارے ہر بول کو محفوظ کر رہے ہیں. اگر ہماری زبان غلط استعمال ہونے سے محفوظ ہو گئی تو یقیناً ہمیں تقوی کی زندگی بھی نصیب ہو جائے گی. تقوی نام ہے خوف خدا کا، دل میں اللہ کا خوف آ جانا، اور اس کا نتیجہ ہے خاتمہ ایمان پر. انسان دنیا میں رب کی پہچان کے لیے آیا ہے. کہ اپنے خالق، مالک اور رازق کو پہچان سکے. اس کے لیے یقیناً اپنے آپ پہ محنت کرنی پڑتی. جب انسان کھیتی میں محنت کرتا ہے تو پھل پاتا ہے، اور اگر سو جاتا ہے تو حسرت حاصل ہوتی. یقیناً دنیا کی محنت آخرت کی خوشی کا ذریعہ ہے. جو دن آج ہمارا اور آپ کی زندگی میں غروب ہو گیا وہ قیامت تک دوبارہ طلوع نہیں ہوگا.
اور انسان کی شان یہ ہے کہ یہ ادنا کو اعلیٰ پہ قربان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اور آپ نباتات کو حیوانات پہ قربان کرتے ہیں، حیوانات کو انسان پہ قربان کر دیتے ہیں، اور انسان خود رب رحمان پہ قربان ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان۔ لیکن آج ہم اور آپ دین کو اپنے خواہشات پہ قربان کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کو گناہوں کی لذات پہ قربان کر رہے ہیں، جو انتہائی گھاٹے کا سودا۔ جبکہ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا۔ انہوں نے اپنا سارا مال محبوب پیغمبر کی ذات اور ان کے حکم پہ قربان کیا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ اتنے بے قرار ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب پیغمبر پہ قربان کر دوں، ان کو پیش کر دوں، لیکن سوچتا ہوں کہ دینے والا ہاتھ اونچا سمجھا جاتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچا سمجھا جاتا ہے، کہیں بے ادبی گستاخی کا شکار نہ ہو جاؤں، تو اس لیے روتے ہوئے رب کو پکار رہا ہوں کہ اللہ تو میرے محبوب کے دل میں ڈال دینا کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خود استعمال کر لیا کریں۔ تو انہوں نے اپنا مال محبوب کی ذات پہ قربان کیا، حتیٰ کہ غلاموں کو محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ایک موقع پہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پہ ان کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قدموں کو گن رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ میں اپنے محبوب کے قدم گن رہا ہوں، میرے گھر تک میرے محبوب جتنے قدم اٹھائیں گے میں اس کے برابر غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ تو یہ ان کا مزاج تھا، وہ ادنا کو اعلیٰ پہ قربان کر دیتے تھے۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں کہ اللہ کی رضا کو گناہوں کی لذات پہ قربان کر دیتے ہیں، محبوب کی دین کو اپنی خواہش اور چاہتوں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، رب کو یاد کریں، رب کو پکاریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ تجھے کب پکارا کروں؟ اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا وہ مجھے اپنی زندگی کے رگ سے بھی زیادہ قریب پائے گا۔ تو اللہ کو پکارنا یہ انسان کی زبان کا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس پہ میں نے نگران مقرر کر رکھے، اچھا بول ہے یا برا بول، فرشتے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں
بنیادی طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ معاشرے کے بہت سے جھگڑے، خاندانی جھگڑے اس زبان کی بنیاد پر ہیں۔ اگر اپنی زبان پہ میں نے کنٹرول کر لیا، آدھے سے زیادہ الجھنیں میرے اور آپ کی ویسی ہی ختم ہو جائیں۔ اللہ نے انسان کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، ہاتھ کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، دماغ کا سوچنا، دل کا کام ہے محبت کرنا۔ اب اگر ہم نے ہر ایک کو اپنے اپنے کاموں پہ لگا دیا تو بہت بہتر، ورنہ یہ کسی غیر کاموں میں لگ جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں لگا ڈالو، ورنہ یہ کسی غیر کی محبت میں لگ جائے گا، کیونکہ اس کا کام محبت کرنا ہے۔ اگر سچی محبت پہ لگا دیں گے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، ورنہ تو وہ اپنا کام کرتے ہوئے کسی غیر سے محبت کر جائے گا۔ حضرت لقمان حکیم کی پہلی دانائی کہ ایک دن آقا نے کہا کہ لقمان حکیم، انسان کے جسم میں جو اعضاء سب سے زیادہ بہتر ہیں، اچھے ہیں، انہیں پیش کرو۔ آپ نے بکری ذبح کروائی، زبان اور دل کو پلیٹ میں رکھا اور آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ آقا، انسان کی زبان میں سب سے زیادہ اچھے اور بہتر اعضاء یہ دو ہیں۔ اگلے دن کہا گیا کہ جو سب سے برے اعضاء ہیں وہ پیش کرو۔ آپ نے پھر بکری ذبح کروا کے یہی دو اعضاء پیش کر دی۔ فرمائے زبان اور دل اگر اچھے ہیں، سمجھو سب کچھ اچھا ہے، اگر یہ برے استعمال ہو گئے تو سب کچھ برا استعمال ہو جائے۔ تو زبان کی انسان کے جسم میں اتنی اہمیت ہے، اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال شروع کرنا کر دیا، میرے اور آپ کے سارے حالات اچھے ہوتے چلے جائیں۔ اگر یہ غلط استعمال ہو گئی تو پھر ہر طرف پھول نہیں، کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں۔ عربی مقولہ ہے، اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ زبان گوشت چھوٹا سا لوتڑا ہے، جسامت میں چھوٹی ہے لیکن جرم میں بہت بڑی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ گوشت کا نرم سا ٹکڑا ہے، بس اس کو جیسے استعمال کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کا زخم بھی بہت بڑا ہے۔ اس لیے اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، دوسروں کو سکون مہیا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں لے لیں۔ اور یہ صرف دنیا نہیں، اس کی حفاظت کی وجہ سے میرے اور آپ کی قبر اور حشر بھی بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر زبان کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر، دو قبروں پہ گزر ہوا، قدم مبارک رو کے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ جس عمل کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، یہ ان کو چھوٹا سمجھتے تھے، لیکن عذاب بہت بڑا ہے۔ پھر آپ نے وضاحت فرما دی کہ ایک قبر والے کا عمل یہ تھا
کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کپڑے پلیت، جسم پلیت. اور دوسرے پہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، چغل خور تھا، جس کی وجہ سے بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہے. تو یہی زبان ہے جو عذاب قبر کا ذریعہ ہے، اور یہی زبان ہے جو قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ. اس میں اللہ نے بڑی طاقت اور بڑا وزن رکھا. ایک کافر 100 سال شرک کرنے کے بعد صدق کے دل سے اسی زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 سالہ شرک اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صدق کے دل سے اس نے زبان کو حرکت دی، اس سے کلمہ پڑھا، 100 سالہ گناہ اور شرک جیسے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن آج ہمارے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، زبان بے درگ استعمال کرتے ہیں. نہ جھوٹ کا خیال ہے، نہ غلط بیانی کا خیال ہے، نہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا خیال ہے. بس ہم سمجھتے ہیں ہماری زبان ہے، جیسے بھی استعمال کروں. تو نہیں، ہم اور آپ زبان کی ایک ایک حرکت پہ پابند ہیں، ایک ایک حرکت پہ پابند ہیں. اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ بتلا دیا کہ میں نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، تمہارے زبان سے نکلتے ہوئے ہر لفظ اور تلفظ کو وہ محفوظ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی پریشان حال کو تم نے ایک تسلی کا جملہ کہہ دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے لباس پہنائے گا. اب تسلی کا جملہ تو زبان سے ہی کہا جائے گا. ایک پریشان حال کو آپ نے تسلی دینے کے لیے ایک جملہ کہا، فرمایا قیامت کے دن جنت کے لباس کا مستحق بن جائے گا. اس زبان کی حرکت میں اتنی طاقت. اسی زبان سے اگر قرآن مجید کے ایک لفظ پہ میں تلفظ کرتا ہوں تو ایک لفظ کے حرف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا کر دیتا ہے. اس لیے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، اور اس میں سے ہر ایک حرف میں پھر 3 حروف ہیں. آپ الف لکھیں گے الف لام فا، میم لکھیں گے میم یا میم، لام لکھیں گے لام الف میم. تو صرف الف لام میم پڑھنے سے ایک لفظ پہ تلفظ نہیں، 3 پہ ہے، اور ہر ایک میں 3 حروف ہیں. فرمایا اللہ ایک ایک حرف کے بدلے میں اس زبان کے صحیح حرکت کی وجہ سے 70 نیکیاں عطا کرتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اس زبان کی حرکت کی کتنی قیمت ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ اس زخموں سے چور چور ہے کہ آج کی مسلمان کی زبان بے دریغ استعمال ہو گئی. کہیں جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے، کہیں جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، کہیں غلط بیانی کر رہا ہے، کہیں اسی زبان سے دوسرے مسلمان کے خون کو چوس رہا ہے. اپنے مسلمان بھائی
کا خون چوس جاتا ہے اس زبان کو غلط استعمال کر کے۔ اگر ہم صرف اپنی زبان کی ہی نگرانی شروع کر دیں، بہت سے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے اور میری زندگی میں بہت سی الجھنیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ماں نے بیٹے کو آواز دی اور بیٹے نے اس کے جواب میں لفظ جی کہہ دیا، ماں کی آواز سن کے اس نے کہا کہ جی، تو ماں کے ایک پکار پر لفظ جی کہنے سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ زبان وہ چابی ہے جو اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک ایسا بول بولتا ہے کہ جنت کے کنارے سے جہنم کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس زبان سے ایسا ایک اچھا بول بولتا ہے کہ اللہ اسے جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کے کنارے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے ماحول اور معاشرے میں کچھ لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے طنز کرتے ہیں۔ ساتھی بیٹھے، ایک دوسرا شخص آیا، اب یہ اپنے اس ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے اس آنے والے پہ طنز کرتا ہے، مجلس میں کہا لگ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، طنزیہ کلمات کہنا بہت آسان، لیکن قیامت کے دن اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے ویسے کسی کو بے ایمان کہہ دیا، قیامت کے دن میرے سے اس کا ثبوت مانگا جائے گا، کس بنیاد پہ آپ نے فلاں کو بے ایمان کہا؟ اگر تو دنیا میں توبہ کر لی تو بہت بہتر، اللہ بڑا کریم ہے، نہیں تو مجھے اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہ عام سی صورتحال ہے ہمارے اور آپ کی مجالس میں۔ مجلس کو گرمانے کے لیے ہم خواہ کسی تیسرے پہ طنز کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا جب تم دوسرے کے بڑوں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے بڑوں کو برا کہے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے اپنے بڑوں کو تم نے خود گالی دی۔ اس لیے ہم خواہ کسی کو برا کہنا، کسی کے بڑوں پہ طنز کرنا، لیکن وہ ہمارے اور آپ کے بڑوں پہ طنز کریں گے، انہیں برا بلا کہیں گے۔ تو یہ ایک زبان ہے، اگر غلط استعمال ہو جائے تو معاشرے کا امن تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو میں صحیح استعمال کرنے لگ گیا تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا، دوسروں کی زبانیں بھی میرے بارے میں اچھی استعمال ہوں گی۔ اسی زبان سے دو بول بولے جاتے ہیں، اجنبی ہمیشہ کے لیے حیات رفیق بن جاتے ہیں۔ نکاح کے موقع پہ ایجاب و قبول دو بول ہیں، یا تو ایک دوسرے کو دیکھنا حرام تھا، اس زبان سے دو بول بولے گئے، ایک دوسرے کے لیے حیات رفیق بن گئے،
اور اللہ نہ کرے اگر کسی نے اسی زبان سے 3 بول بول دیے تو اس میں ایسی طاقت ہے، اتنا وزن ہے کہ حیات رفیق کو ہمیشہ کے لیے اجنبی کر دیتی۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی، بہت بڑھ چکی۔ صرف اپنے ذاتی جذبات اور غصے کی بنیاد پہ ہم زبان کو بے دریغ استعمال کر کے آباد گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک طلاق دینے سے یہ 2 کا مالک رہ جاتا ہے۔ خاوند کے پاس سمجھو کہ ایک پسٹل ہے جس میں 3 فائر ہیں، 3 گولیاں ہیں بس۔ اگر اس نے اس میں سے ایک گولی کو فائر کر دیا، اب اس کے پاس 2 کی پاور رہ گئی۔ وہ نشانے پہ لگے یا نہ لگے، بیوی کو اطلاع ہو یا نہ ہو، خاوند نے کہہ دیا، فائر نکل گیا۔ دوسرا فائر کر دیا تو 1 پاور رہ گئی اس کے پاس۔ اللہ نہ کرے تیسرے فائر پہ اس کی پاور ختم۔ اس لیے ہم اپنی ڈائری سے لفظ طلاق کا لفظ تو بالکل مٹا ڈالیں۔ یہ لفظ ایسا ہے جب خاوند ویسے بھی بیوی کے سامنے بولتا ہے تو یہ اس کے تن من میں آگ لگا دیتا ہے۔ طلاق کا لفظ زبان کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی۔ بیس 25 سال تک خوشی خوشی کٹھے رہے، معمولی سی بات پہ بات بگڑی، زبان بے قابو ہو گئی، آباد گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تلوار تو انسان کے جسم پر چوٹ لگاتی ہے، لیکن زبان کی چوٹ انسان کے دل پہ لگتی ہے۔ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا، یہ تازہ ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ تر لوگ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ جہنمیوں کی کثرت کس بنیاد پہ ہوگی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین لحییہ و ما بین فخذیہ، گوشت کے 2 ٹکڑوں کی وجہ سے، ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان میں ہے شرمگاہ، اور ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے اس کی زبان۔ ما بین لحییہ و ما بین فخذیہ، یہ 2 گوشت کے لوتڑے ہیں، اگر یہ غلط استعمال ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی جہنم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں نے جہنم کو معائنہ کیا تو میں نے اس میں عورتوں کی کثرت پائی، عورتوں کو مردوں کی نسبت کثیر تعداد میں پایا، اور اس کی آپ نے وجہ بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے تکثرن اللعنہ، یہ زبان کو زیادہ غلط استعمال کرتی ہیں، لان تان کرتی رہتی ہیں، وتکفی العشیر، اور خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تو ایک وجہ اس میں انسان کی زبان ہے، فرمائے یہ زبان کو کثرت سے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔
اور آج اگر ہم اور آپ دیکھیں تو مرد بھی عورتوں سے اب پیچھے نہیں ہے اس معاملے میں۔ ایک عرصہ پہلے تھا کہ واقعی یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ زیادہ تھا، لیکن اب مرد بھی عورتوں سے پیچھے نہیں۔ زبان بے قابو ہو چکی، بات بات پہ لان تان کا معاملہ، ہر بات پہ ٹوک مارنا، جو رب کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے گھر میں ٹوک نہ مارا کریں، تانا نہ دیا کریں، تانا۔ آج کا خاوند ہر بات پہ بیوی کو تانا دیتا ہے، جس کو اس کا دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ تانا دینا رب کو بہت ہی ناپسند ہے، کیونکہ تانا یہ وہ تیر ہے جو زبان سے نکلتا ہے، سیدھا دل پہ لگتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن جب پیغمبر علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کی اجازت ملے گی، آپ شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے، اپنے گناہگار امتیوں کو جو جہنم میں جاگ چکے تھے شفاعت کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے۔ اسی دوران علماء اور حفاظ کو حدیث کے مطابق جو کوٹے ملے ہوں گے وہ سلسلہ بھی چلتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت پہ جہنمی کو جہنم سے نکالیں گے، آب حیات کے حوض میں انہیں غسل دیا جائے گا، جہنم کے اثرات جسم پہ ختم ہو جائیں گے، جنت داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں، وہ لوگ جن کا ایمان بہت ہی کمزور تھا، جس کو سوائے اللہ کی قدرت کے آنکھ کے کوئی نہیں معلوم کر سکتا تھا، وہ جہنم میں رہ جائیں گے۔ اب شفاعت کبریٰ مکمل ہوئی، وہ کمزور ترین ایمان والے جہنم میں رہ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اب لات و عزیٰ کے پجاری اس کمزور ترین ایمان والوں کو تانا دیں گے، تمہیں ایک خدا کو ماننے سے کیا ملا؟ جہاں ہم پڑے ہیں وہیں تم پڑے ہو۔ کہتے ہیں لات و عزیٰ کے پجاری کو، کمزور ترین ایمان والوں کو جب یہ تانا دیں گے، رب سے برداشت نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت اور قدرت کا ہاتھ ڈال کر اس کمزور ترین ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال دیں گے۔ رب لات و عزیٰ کے پجاری کا تانا برداشت نہ کر سکا، تو اس سے معلوم کریں کہ اللہ کو تانا دینا برداشت نہیں۔ آج کا خاوند قدم قدم پہ تانے دیتا ہے، اور اگر بیوی نے ایک تانا دے دیا تو بس پھر اس سے برداشت نہیں۔ غصے میں آ کے خاوند کا ہاتھ چلتا ہے، اگر مقابلے میں بیوی کی زبان چل گئی تو یاد رکھنا وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس چیز کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اس رشتوں کو وہ زبان کاٹ دیتی۔ تو تانا دینے سے اپنی زبان کو بچائیں۔ زبان کی لغزش یہ پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ پاؤں کی لغزش کی وجہ سے اگر کوئی گر گیا تو وہ اٹھ جائے گا، لیکن زبان سے نکلے ہوئے کلمات لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہمیں زبان کو بہت محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ مزاج بنائے کم باتیں کرنا، اور اس کا حل یہ ہے کہ دوسرے کے سوال کے جواب میں بات بولیں گے تو بہت کم گفتگو ہو۔ ہمارا مزاج ہے کہ زیادہ سے زیادہ بولتے رہیں، دوسرے کے سوال کے جواب میں بات کریں گے تو ہماری گفتگو میں کافی کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اور آپ اپنی اصلاح کا آغاز اپنی زبان سے کر لیں، جہاں میری زندگی میں سکون آئے گا وہاں میں دوسروں کی زندگی کے بھی سکون کا ذریعہ بن جاؤں گا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد آپ زبان کو پکڑ لیتے تھے، زبان کو پکڑ کے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے تھے زبان سے، زبان اگر تو صحیح استعمال ہو گئی تو جسم کے تمام اعضاء صحیح استعمال ہو جائیں، اگر تو غلط استعمال ہوئی تو تمام اعضاء غلط استعمال ہونے لگ جائیں۔ یہ حقیقت ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو سچائی، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت سے مزین رکھنے کی کوشش کریں، جھوٹ، چغلی، غیبت اور طعنہ بازی سے اس کو بچائیں۔ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ آج ہماری ذاتی زندگی میں پریشانیاں، خاندانی زندگی میں الجھنیں، معاشرتی زندگی میں پریشانی، بے سکونی، ہر وقت ڈپریشن کا شکار، زیادہ تر یہ معاملات انسان کے اپنی زبان سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہاری زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اسے نگران محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ اپنی زبان گفتگو کم کریں تاکہ احتیاط رہے۔ آج ہماری زبان اس انداز سے استعمال ہوتی ہے کہ حقیقت ہے کہ بھائی بھائی کا خون چوس جاتا ہے۔ اس کو قرآن کی تلاوت پہ مصروف رکھیں، سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ اگر میں اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں اور میں زبان سے سچ بول رہا ہوں تو میں اور آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ صدق مقال، رزق حلال اور صدق مقال، یہ وہ دو پہلو ہیں جس بنیاد پہ انسان اس پرفتن دور میں ولایت کا مقام پا سکتا ہے۔ رزق حلال ہو، گفتگو سچی ہو، تو یہی زبان انسان کو ولایت کے مقام پہ پہنچا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو انسان کو بالکل پستیوں میں گرا دیتی ہے۔ تو ہم اپنے طور پہ تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچیں کہ اللہ نے میری زبان میں اتنی طاقت اور پاور رکھی ہے، میں نے اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اگر میں نے اس کو ذکر و اذکار پہ مصروف کر دیا تو یقیناً یہ برے بول بولنے سے بچ جائے گی۔ آج میرے نوجوان کی گفتگو گالیوں سے بھرپور نظر آتی ہے، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بھرپور نظر آتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے اور آپ کے بڑوں کی گفتگو وہ تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر سے مزین ہوا کرتی تھی۔ ہر بات پہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، انا للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مختلف کلمات تھے جو ان کی گفتگو میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ آج ہماری گفتگو گالیوں سے مزین نظر آتی۔ دوست سے ملتا ہے، ایسے خواہ ماں بہن کی گالی نکال کے اسے اپنے سینے سے لگا رہا ہے۔ بھئی وہ تجھے ماں باپ کی گالی دے رہا ہے تو اسے سینے سے لگا رہا ہے۔ پوچھا جائے جی بے تکلف دوست ہے، بھئی بے تکلفی کے لیے تیری ماں بہن رہ گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تجھے گالی نکالے، ماں بہن کی گالی کیوں نکال رہا ہے؟
یہ آج کے نوجوان کی بے تکلفی ہے۔ جب غیرت ایمانی ختم ہو جائے پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو آج ہم اور آپ یہ ایک بات پلے باندھ کے جائیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنی۔ اسی زبان سے اگر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ایک صحابی رسول ہیں، مدینہ منورہ کے رہائشی ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کو میں صحن میں لیٹا ہوا تھا، میرے سامنے میرا چھوٹا بچہ بھی تھا، تھوڑے سے فاصلے پہ جہاد میں استعمال ہونے والا گھوڑا میں نے باندھا ہوا تھا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھا، نماز تہجد ادا کی، قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت کرتے کرتے طبیعت مچلی تو میں نے بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ جب بلند آواز سے تلاوت شروع کی تو میں نے کیا دیکھا، کچھ ہی لمحے بعد آسمان سے ایک نور کا گولا ہے جو زمین کی طرف آ رہا ہے۔ قریب آیا تو گھوڑا اسے دیکھ کے بھدک گیا۔ میں اس خوف سے کہ کہیں یہ جانور بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے آواز کو پست کر دیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میری آواز پست ہوئی، وہ نور کا گولا واپس بلندیوں پہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر طبیعت مچلی، میں نے پھر بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ پھر وہی منظر، صبح محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میرا ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تو صبح تک بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو آج مدینہ کے شہری اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ یہ ہے زبان کی طاقت۔ جب اس زبان سے مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عرش کے فرشتے فرش پہ اترنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اسی زبان کو اللہ کی غضب کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اس کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں، اگر نہیں تو کم از کم غلط استعمال ہونے سے بچا لیں۔ دوسرے کی اچھائی میں استعمال کریں، بھلائی میں استعمال کریں، خیرخواہی میں استعمال کریں۔ چیونٹی ایک معمولی سی مخلوق ہے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانور و حیوانات کی زبانیں سکھا دی تھی۔ ہر ایک اپنی زبان میں اپنے انداز سے بولتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔ جب آپ کا لشکر زمین پہ چلتا بڑے مربوط طریقے سے آگے بڑھتا تھا، جیسے کہ فوج پریڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتی۔ پہلے مختلف انسانوں کی لائنیں، پھر جنات کی لائنیں، پھر مختلف جانوروں کی لائنیں، پرندے پر پھیلائے ان کے اوپر سائے کیے ہوئے ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے۔ بہت بڑے ایریے میں پھیرا ہوا یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ فاصلے پہ میدان میں ہر طرف چیونٹیاں ہی چیونٹیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک چیونٹی نے دیکھا اگر یہ لشکر اس طرح بڑھتا چلا آیا تو نہ جانتے ہوئے تمام چیونٹیوں کو قدموں کے نیچے رون دے گا۔ اس نے خیرخواہی کی بنیاد پر یوں سمجھے کہ اپنی زبان استعمال کی اور ایک آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسے نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور نہ جانتے ہوئے تمہیں قدموں کو نیچے رون نہ ڈالے۔ اللہ کو یہ معمولی سی مخلوق
چیونٹی کا یہ بول اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو اپنے قرآن کا حصہ بنا ڈالا، اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ قیامت کی صبح تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور اس چیونٹی کی عظمت بیان ہوتی چلی جائے گی۔ یہ زبان ہے جو انسان کو عظمتیں دلاتی ہے، لیکن آج کا مسلمان اسی زبان کی بنیاد پہ ذلتوں میں گر گیا ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ عزت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں تو اپنی ہی زبان کی نگرانی کر لیں، آسان سا معاملہ۔ تو اس معمولی سی مخلوق کا بول اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اپنے کلام کا حصہ بنا کر محبوب پیغمبر کے ذریعے سے میرے اور آپ تک اس بات کو پہنچا دیا۔ تو ہم اسی زبان سے دوسروں کی خیرخواہی کر سکتے ہیں، دوسرے کے تسلی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن آج ہماری زبان ہے جو دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنی ہے، اذیت کا ذریعہ ہے۔ دوسروں کے دلوں پہ ہم چوٹ لگاتے ہیں۔ قیامت کے دن دنیا میں دوسروں کے دل کو چوٹ لگانے والا قیامت کے دن جہنم میں دل کے وارڈ میں ڈالا جائے گا۔ جیسے دنیا کا اسپتال ہوتا ہے، ایمرجنسی وارڈ ہے، وی آئی پی رومز ہیں، انتہائی نگہداشت ہے، اسی طرح آخرت کا اسپتال جو جہنم ہے اس کا ایک جنرل وارڈ ہے، وی آئی پی رومز ہیں، اس میں مکان ضیقا، قرآن کہتا ہے تنگ تنگ مقام ہوں گے۔ ایک جہنم کا عذاب ہوگا، دوسرا اس میں اس تنگ مقام پہ رہنے والا جہنمی جو نہ بیٹھ سکے گا نہ لیٹ سکے گا۔ مکان ضیقا، یہ وہ وی آئی پی رومز ہیں جہنم کے۔ اور ایک اس میں انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوگا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، قرآن کہتا ہے جس میں عیب جو اور عیب گو، دوسرے پہ عیب لگانے والا یا اس کے عیب تلاش کر کے بیان کرنے والا تاکہ اس کی دل کو تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اسے ویل کے وارڈ میں جو ہلاکت ہی ہلاکت ہے وہاں ڈال دیں۔ دل کے مریض ویل کے وارڈ میں ہوں گے اور وہاں کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کے اندر سے آگ کے گولے اٹھیں گے اور اس کے دل پہ حملہ آور ہوتے رہیں، اس کے دل کو جلاتے جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں کسی دوسرے کے دل کو جلانے کا عمل کم از کم اس سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ جہنم کے ویل کے وارڈ کے عذاب کو میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچانے والا وہ ویل ہلاکت کے وارڈ میں ہوگا۔ اب ہم سوچیں کہ میری یہ زبان کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہ کوئی خرچہ ہے، بس بڑی آسانی سے ہلتی رہتی ہے، بس جو بھی آئے کہتا چلا جاؤں۔ نہیں، میں اس کے حرکت پہ پابند ہوں، ایک ایک حرکت پہ مسلمان پابند ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جا رہا۔ یہ انسان کو ہلاکتوں میں بھی ڈالتی ہے اور عزت اور عظمتیں بھی دلواتی ہے۔ اسی زبان سے جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو یہ قرآن پڑھنا نہیں، حقیقت میں رب کی بولی بولنا ہے۔
یہ زبان رب کی بولی بولتی ہے، جس وجہ سے اللہ کو پھر اس پہ پیار آ جاتا ہے۔ جو زبان دن و رات رب کی بولی بولے، اس زبان سے جو دعا نکلتی ہے اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ تو ہم اس زبان کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں گے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو ہم اور آپ اپنے کانوں کی چاشنی پوری کرنا چھوڑیں، کوئی ایک آدھی بات اپنے دل میں اتاریں، اسے اپنی عملی زندگی میں اپنائیں۔ عملی زندگی کا آغاز ہم اپنی زبان سے کر لیں۔ دنیا میں بھی رب عزت دے گا، قبر اور حشر میں بھی اللہ تعالی راحت عطا فرمائے گا۔ ورنہ تو بے درغ استعمال کروں گا، دوسروں کے دلوں کو جلاتا رہوں گا، قیامت کے دن پھر ویل کا مقام ہے جس سے چھٹکارا نہیں۔ اس لیے آج تک تو ہم اور آپ غفلت کے شکار رہے، آج سچی توبہ کر لیں۔ اللہ اپنی کوشش کے مطابق عمل کروں گا اور پچھلی غلطیوں اور گناہوں پہ میں توبہ طائب ہوتا ہوں۔ میرا رب بڑا کریم، بہت مہربان ذات۔ جب یہ گناہوں پہ نادم ہو کے رب کے در پہ جھکتا ہے، ایک ندامت کا آنسو بہا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ نیکیوں پہ بدل دیتے ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وہ تو کسی سے مشورے کا محتاج بھی نہیں، وہ تو صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر میں نے سچی توبہ کر کے یہ ارادہ کر لیا تو اللہ کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ توبہ کرنے والا اللہ کے ساتھ صلح کرنے والا ہوتا ہے۔ جو رب سے صلح کر لیتا ہے نا، اللہ کو اس پہ بڑا پیار آتا ہے۔ اچھا، عام طور پہ نوجوان کے ذہن میں بات آتی ہے جی میں گناہوں کی زندگی بسر کی ہے، گناہ گار ہوں، میں کیا توبہ کروں اور کیسے کروں؟ توبہ کر بھی لوں تو ایسے گناہوں کی زندگی گزاری ہے کہ کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھنا، جب گناہ گار بندہ توبہ کر کے رب سے جڑتا ہے، اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ عام فہم سے مثال میں آپ کو سمجھا کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ دو بچے تھے، آپس میں کسی بات پہ بحث ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا یار یہ بتاؤ کہ اللہ کی خاص رحمت کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ نیک پہ ہوتی ہے، گناہ گار پہ ہوتی ہے جو توبہ کر لے؟ اس نے کہا بھائی میری رائے تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی خاص نظر نیک انسان پہ ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی خاص رحمت کی نظر اس گناہ گار پہ ہوتی ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ آپس میں بحث ہو رہی تھی، فیصلہ نہ کر پائے۔ ایک سفید ریش بزرگ کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ بڑے میاں صاحب ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھ لیتے ہیں، کوئی حل نکل آئے گا۔ دونوں دوڑے ان کے قریب گئے، کہنے لگے ہمارا ایک معاملہ ہے، یہ تو حل کر دیں۔ وہ سمجھا بچے ہیں، آپس میں کوئی کھیل کود میں لڑ پڑے ہوں گے۔ کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ ایک نے اپنا موقف رکھا کہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کی خاص نظر نیک بندے پہ ہوتی ہے۔ دوسرے نے اپنا موقف رکھا کہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کی خاص نظر اس گناہگار پہ ہوتی ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ یہ بڑے میاں بڑے حیران ہوئے کہ چھوٹے سے بچے اتنی بڑی بات کہنے لگے۔ بیٹا میں عالم تو نہیں کہ عالمانہ جواب دوں، لیکن میں ایک کام کرتا ہوں، کاروباری آدمی ہوں، تو میرے تجربے میں ایک بات آئی ہے، شاید اس میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے۔ بچے متوجہ ہو گئے۔ بڑے میاں کہنے لگے میں کڈی کا کام کرتا ہوں، کڈی، اس میں دھاگے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کڈی چلتی ہے
آپ نے دیکھا ہوگا ایک اس میں تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے، ایک سیدھی لائن میں تار جڑتی ہے، ایک اس طرح جڑتی ہے، تانا بانا۔ یہ گزشتہ دنوں میں مجھے چار سدے کے پروگرام پہ جانا ہوا، شوق قدر کا علاقہ ہے، وہاں ان ساتھیوں کی کڈیاں تھیں کافی سارے، وہ پھر لے گئے، مجھے دکھایا، چلایا، وہ ساری صورتحال۔ کہنے کہ میں کڈی کا کام کرتا ہوں تو نظر میری تمام دھاگوں پہ رہتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھا دھاگا اس میں ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے کے بعد میں اس دھاگے کو گانٹھ دے کے جوڑ دیتا ہوں۔ اب جب کڈی چلتی ہے تو جو جڑے ہوئے صحیح دھاگے تھے ان پہ نظر تو رہتی ہے، لیکن جو ٹوٹنے کے بعد جڑا تھا اس پہ میں خاص نظر رکھتا ہوں کہ جڑنے کے بعد کہیں یہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ بیٹا، اللہ کی رحمت کی نظر نیک بندوں پہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن خاص رحمت کی کڑی نظر اس گناہگار پہ ہوتی ہے جو توبہ کرنے کے بعد رب سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ خاص نظر رکھتا ہے یہ جڑنے کے بعد کہیں دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو اللہ کو گناہوں سے توبہ کرنے والا بہت پسند ہے، اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر میں ایک